اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں آپ کا میزبان دانیال شاہ ہم عوام ویب سیریز احساس کربلا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے یا جو موضوع آپ کے سامنے رکھیں گے وہ بڑا اہم ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کا نچوڑ ہے، واقعہ کربلا کا نچوڑ ہے۔ آج کے ٹاپک کا عنوان ہے فلسفہ شب عاشور۔ کربلا کے اندر یہ جو رات ہے شب عاشور، کہ جب یزید نے جنگ کا کہا تو امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت کا کہا۔ اگر آج کل کے دور کے ہوتے تو شاید اس رات کی مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تلواریں تیز کی جاتی، تیر اکٹھے کیے جاتے، نیزے اکٹھے کیے جاتے، گھڑ سوار اکٹھے کیے جاتے، فوج میں اضافہ کیا جاتا اور جنگ کی تیاری کو مزید مضبوط کیا جاتا، مگر یہ لشکر حسینی ہے۔ یہ رات لی امام حسین علیہ السلام نے صرف اپنے رب کی عبادت کے لیے۔ تو کربلا کا سفر مکمل ہوا اور وہ شب آ گئی کہ جب عجیب منظر، یزید نے، روایت آتی ہے کہ اپنے سپاہی بھیجے اور کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ خیموں میں کیا ہو رہا ہے، حسین نے کس چیز کے لیے ایک رات کی مہلت لی۔ تو جب وہ آئے تو عجیب منظر دیکھا کہ ہر خیمے سے تلاوت قرآن پاک کی آوازیں، صدائیں، اللہ کے ذکر کے صدائیں، اور روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام سجدے میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دینا، میں اس طرح عبادت نہ کر سکا تیری جس کا تو لائق تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی عبادت نہیں کر سکا جس کے تو قابل تھا۔ تو ہماری آپ کی عبادتیں کہاں ہیں؟ ہم تو خطا کار ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عبادت کا لیول، وہ خدا کی وحدانیت کا وہ لیول، اللہ واحد، اللہ خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں۔ اس میں ایک اور فلسفہ بھی ہے کہ جب ہم اپنے کسی دنیاوی، کسی دوست یا کسی چاہنے والے سے اگر ہماری ملاقات کا دن کل کا ہے یا ایک دن بعد کا ہے تو ہم مشتاق ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم بہت زیادہ تیاری کرتے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں اس کے لیے محبت ہوتی ہے۔ تو وہ تو حسین تھے، اور جن کو پتہ تھا کہ اگلے دن ان سب نے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جانا، شہید ہو جانا، مگر وہ محبت اور وہ ایک ملنے کا جو اضطراب تھا، جو خواہش تھی اللہ کے حضور پیش ہونے کی، وہ حسین ہی جانتے ہیں اور ان کے خانوادے اور ان کے انصار جانتے ہیں۔ اور اس کا تمام جو منبع ہے وہ ہے مودت، محبت اور اللہ سے عشق۔ عشق حسین حقیقت میں عشق الہی، اور کہیں پہ علی اکبر ہیں، کہیں پہ علی اصغر ہیں، اور کہیں پہ شہزادہ قاسم ہیں، کہیں پہ اون محمد ہیں، مگر سب کے دلوں میں کیا ہے؟ شوق شہادت۔ تو کیا یہ فلسفہ شب عاشور ہمیں آج اس دور میں کیا درس دیتا ہے؟ کیا ہم اس فلسفہ کربلا اور فلسفہ شب عاشور کو تھامے ہوئے ہیں؟
کیا ہم ان پہ عمل پیرا ہیں؟ کیا ہمارے دل میں بھی شوق شہادت ہے؟ کیا ہمارے دل میں بھی وہ محبت ہے؟ نہیں۔ کیا ان بچوں میں اون محمد کی وہ شہادت کا جذبہ ہے؟ کیا کمسن شہزادہ قاسم کی شہادت کا جذبہ ہے؟ کیا اس ماں کا کلیجہ، اس ماں کا حوصلہ آج کل کی ہماری مسلمان عورتوں میں، مسلمان ماؤں میں ہے، جس نے اپنے 6 ماہ کا علی اصغر دے دیا؟ کیا اس ماں کا کلیجہ ہے جس نے معصوم سکینہ کو زندان میں اپنے ہاتھوں سے پھٹے کرتے کا کفن دے کر وہ آئی؟ سوچیں، کربلا کسی کی جاگیر نہیں، کربلا ہر اس شخص کی درس گاہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے۔ کربلا کا ایک پہلو جو چراغ جلا کے بجھا دینے والا، وہ بھی اپنے اندر ایک میسیج دیتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اپنی لائلٹی جو ہے وہ خانوادہ محمد و آل محمد اور کربلا والوں کے ساتھ اپنی لائلٹی جو ہے وہ کبھی کم نہ کرنا، اپنی جان مال اولاد دینے سے دریغ مت کرنا، بلکہ ان کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دینا، کیونکہ کربلا ایک معجزہ ہے۔ شب عاشور جو چہرے کربلا میں تھے وہ سب کے سب نور تھے، اور کربلا والے اور شب عاشور کا وہ جو منظر تھا، اللہ پاک فرشتوں کو بھی دکھا رہا تھا کہ یہ ہیں وہ میرے خاص بندے کہ جو رات ملی اس میں بھی میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں، مجھ سے محبت کر رہے ہیں، مجھ سے چاہت کر رہے ہیں۔ کیوں نہ کریں، کیوں نہ کریں کہ وہ اس محبوب کے نواسے، اس محبوب کے خانوادہ تھا جس نے پیڑ پر پتھر باندھا، جس نے طائف میں پتھر کھائے اور اپنی امت کے لیے آخری وقت بھی دعائیں کی کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اس رحمت للعالمین کے نواسے تھے، ان کی اولادیں تھیں۔ تو کربلا کا فلسفہ اور فلسفہ شب عاشور جو تھا وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی کہ عاشور کیا تھیں اور شب عاشور کون کون کہاں کہاں اور کس انداز میں اپنے خدا کو یاد کر رہا تھا اور اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف اور مشغول تھا۔ اور دیکھیں کہ شب عاشور پہرے بھی بدل رہے تھے، کبھی عباس پہرا دے رہے تھے خیموں کا، کبھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پہرا دے رہی تھی خیموں کا، کبھی امام حسین علیہ السلام پہرا دے رہے تھے، کبھی اکبر جناب علی اکبر پہرا دے رہے تھے۔ تو ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر کسی نے ہر کسی کا ساتھ دیا اور حکم خداوندی میں اپنا سر تسلیم خم کیا۔ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ خود پڑھیں، خود سمجھیں، کیونکہ حق تلاش کرنے سے ملتا۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ کمال کا حوصلہ تھا کربلا کے شہیدوں کا، کمال کا حوصلہ تھا کربلا کے شہیدوں کا، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پہ صبر مشکل تھا۔ اپنے میزبان دانیال شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔